أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. صدق اللہ العظیم. سورہ القلم کی پہلی 6 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ القلم مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی. مکی صورتوں کے اندر توحید و رسالت اور آخرت پر بڑے مدلل انداز سے بیان کیا گیا. اس کو القلم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں القلم کا لفظ آیا ہے. آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں. اس سے مراد فرشتے ہیں جو مالا عالم میں قرآن کو لکھ رہے تھے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں. یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے قرآن آپ پر نازل کیا ہے، اور وہ لوگ بڑے بدقسمت ہیں جو آپ کو مجنون کہتے ہیں. قرآن کے نزول سے پہلے، نبوت سے پہلے آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن جب قرآن نازل ہوا، آپ کو رسالت عطا کی گئی تو آپ کو یہ مجنون کہتے ہیں. آپ جو ہے ایک عظیم انسان ہیں، آپ پر اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں. آپ کو اللہ نے رسول بنایا ہے اور قرآن جیسی عظیم کتاب نازل کی ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. آپ کو جس منصب پر اللہ نے فائز فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے، آپ کو جو ہے قرآن مجید عطا فرمایا ہے، یہ ایسا آپ پر اللہ کا انعام ہے جو جس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے لیے ایسا اجر جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں. آپ کو مکہ کے قریش بھی صادق اور امین کہتے ہیں، لیکن آپ کی دعوت کے بعد جو ہے وہ آپ کے مخالفت میں ڈٹ گئے ہیں. یہ اصل میں آپ کی مخالفت نہیں کر رہے، اللہ کے قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ کے فرمان کی مخالفت کر رہے ہیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ کون جنون میں مبتلا ہے، کون فتنے میں مبتلا ہے. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک آپ کا رب زیادہ جاننے والا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ جانتا ہے کہ کون ہدایت کے راستے پر ہے. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ بھی کچھ ڈھیلے پڑ جائیں، مداہنت اختیار کریں، وہ بھی پھر ڈھیلے پڑ جائیں گے آپ کی مخالفت میں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور قسمیں کھانے والے ذلیل انسان کی بات نہ مانیے. ہمازٍ مشاء بنمیم، جو تانے دیتا ہے، چوڑیاں کھاتا پھرتا ہے. مناع للخیر، خیر کے کاموں سے روکتا ہے. معتد اثیم، حد سے تجاوز کرنے والا ہے اور جو ہے سخت بداعمال ہے. عتل بعد ذلک زنیم، اس کے بعد وہ جفاکار ہے، ان سب عیوب کے ساتھ بد اثر ہے. وہ اس لیے غرور کرتا ہے کہ ان کان ذا مال و بنین،
کہ وہ مال و اولاد رکھتا ہے، جب اس پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، سنسمہ علی الخرطوم، جو ہے ہم اس کی سونڈ پر ان قریب داغ لگائیں گے۔ اللہ اس کی جو ہے بدقسمتی کا منظر بیان فرما رہا ہے کہ وہ بدقسمت اور ذلیل انسان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن کی ان سنہری تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔